جس شخص کے اپنے خیالات خراب ہوتے ہیں اس میں بدظنی زیادہ ہوتی ہے۔ وہ ایسے لوگوں کی نسبت خیانت کا خیال کرتا ہے جو اس کی خیانت نہیں کرتے۔ کمینے اور ناپاک خیالات سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں بچائے رکھے، اور عقل کی خرابیوں اور بری لغزشوں سے اس کی پناہ چاہتے ہیں اور اس سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ دو خصلتیں مرمت و جواب مردی کی جامعہ ہیں۔ آدمی کا عیب کی باتوں سے پرہیز کرنا، کسی کے عیب نہ بتلائیں، ایسے کام کرنا جن سے زیب و زینت اور عزت و فضیلت حاصل ہو۔ تین خصال ایسے ہیں کہ ان سے بڑھ کر کوئی اچھی خصلت نہیں ہوتی۔ ایک تو حسن ادب اور شک و تہمت کی باتوں سے پرہیز کرنا، اور تیسرا برے کاموں سے اجتناب کرنا۔ سب سے بہتر یہ تین خصال ہیں: حلم، تواضع، نرم طبع، اور سب سے بہترین خصلتیں یہ ہیں: پاک دامنی، سخاوت اور سنجیدگی۔ بے شک تمام اعمال میں سے سب سے زیادہ ثواب ان تین اعمال میں ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے مال اور دولت کو اللہ کی راہ میں پوشیدہ طور پر صدقہ خیرات کرنا، اور والدین سے نیک سلوک کرنا، اور رشتہ داروں سے میل جول رکھنا اور ان کے حقوق ادا کرنا۔ نیک ہمیشہ اپنے اچھے خصال سے لوگوں کو فیض پہنچاتا ہے۔ جھوٹ، بخل، ظلم اور جہالت ایسے خصال ہیں جس کا نتیجہ برائی ہے۔ پاک دامنی عقل مندوں کی خصلت اور زیادہ حرص گندے اور ناپاک لوگوں کی عادت ہے۔ صفائی پاک نفوس کی خصلت ہے اور پرہیزگاری حرام کاموں کے ارتکاب سے روکتی ہے۔ ہندا پیشانی سے رہنا شریف کی خصلت ہے۔ ایثار نیک لوگوں کی خصلت اور بزرگی کی علامت ہے۔ ادب نہایت اچھی خصلت اور مردانگی خبیث کاموں سے پرہیز کا نام ہے۔ جس کی بد نیت ہوتی ہے وہ اپنے خیر خواہ سے بھی دغا کر جاتا ہے۔ ایثار اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی خصلت اور حرص بدکاروں کی عادت ہے۔ دل میں کھوٹ رکھنا بروں کی خصلت اور کینہ رکھنا حسدوں کی عادت ہے۔ آخرت کے اعمال کے ذریعے سے دنیا کو تلاش نہ کیجیے اور دنیا کو آخرت پر اختیار نہ کیجیے، کہ یہ منافقوں کی خصلت اور دین سے بے بہرہ لوگوں کی صفت ہے۔ قطع رحم نہایت بری خصلت ہے اور اس سے زوال نعمت ہوتا ہے۔ عفاف کو لازم پکڑیے کیونکہ یہ شریفوں کی نہایت بزرگ خصلت ہے۔ برے لوگوں کی صحبت سے نیک لوگوں کی نسبت بدظنی پیدا ہو جاتی ہے، اور نیک لوگوں کی صحبت سے خیر و برکت ہاتھ آتی ہے۔ جیسے کہ ہوا جب خوشبودار چیزوں کے پاس سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار بن جاتی ہے۔ بروں کی صحبت سے برائی پیش آتی ہے، جیسا کہ ہوا گندی اور بدبودار چیزوں کے پاس سے گزرنے سے بدبودار بن جاتی ہے۔ ایمان کی بہترین خصلت اور ایمانت داری اور نہایت بدترین عادت خیانت ہے۔ فریب کاری سے دور رہیے کیونکہ یہ کمینوں کی خصلت ہوتی ہے۔ جب تو کسی دوسرے شخص میں کوئی مذموم خصلت دیکھے تو اپنے آپ کو اس سے بچا رکھے۔ یہ تین خصال اپناؤ تاکہ درجہ پاؤ۔ سخاوت پاک دامنی کی سنجیدگی ہے۔ انتقام میں جلدی کرنا شریفوں کی خصلت نہیں ہوتی۔ وقار اور سنجیدگی کو اپنی خصلت بنانا چاہیے، کیونکہ جو شخص زیادہ بکواس کرتا رہتا ہے اسے لوگ نہایت کمینہ سمجھتے ہیں۔ وفاداری بہترین خصلت اسلام ہے، اور یتیموں کے ساتھ نیکی کرنا نہایت نیکی کا کام ہے۔ اچھی خصلت شرافت طبع کا نشان ہے، اور حفاظت عہد وفاداری اچھی خصلتوں کا عنوان ہے۔ نہایت اچھی خصلت یہ ہے کہ تو لوگوں کے ساتھ وہ برتاؤ کرے جس کو تو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، کہ وہ تیرے ساتھ اس طرح برتاؤ کرے۔ ظلم نہایت برا اور وفاداری نہایت اچھی خصلت ہے۔ اچھی خصلت سے مخالف مغلوم اور فضائل کے حاصل کرنے سے دشمن ذلیل ہو جاتے ہیں۔ عاجزوں اور محتاجوں کی فریاد رسی کرنا نہایت افضل اور عمدہ نیکی ہے، اور نیکی کو عام کرنا اچھی خصلت ہے۔ انسان کی طبعی خصلت ہے کہ وہ تمام عمر اپنی جان کو دنیا کا مال و دولت جمع کرنے کی تکلیف میں مبتلا رکھے۔ بادشاہوں کی آفت بد خصلتی اور وزیروں کی آفت بد نیتی ہے۔ عار اور عیب کی بات اختیار کرنا شریفوں کی خصلت نہیں، اور آدمی کے اس نازک بدن میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ دوزخ کی آگ پر صبر کر سکے۔ حسن عمل اچھا توشہ ہے، اور وقار سنجیدگی اچھی خصلت ہے۔ نفوس میں کئی بری خصلتیں ہوتی ہیں مگر علم و حکمت ان سے باز رکھتے ہیں۔ حسن ظن نہایت بہترین خصلت اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عطیہ ہے۔ خواہش و نفس کو روکنا عقل مندوں کی خصلت، اور شہوت و غضب کو مٹانا بڑے بڑے بزرگ لوگوں کا جہاد ہے۔ حسن زہد ایمان کی بہترین خصلت ہے۔ خشوع کے برابر کوئی عبادت نہیں، اور قناعت جیسی قناع کی صورت اور حالت نہیں۔
سجدہ جسمانی یہ ہے کہ انسان نہایت خشوع اخلاص کی نیت کے ساتھ اپنا چہرہ زمین پر رکھے اور اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں اور پاؤں کے اطراف کو قبلہ کی طرف متوجہ رکھے۔ آرزوئیں کبھی ختم نہیں ہوتی اور نادان ان سے کبھی باز نہیں آتے۔ آرزوئیں انسان کو دھوکے میں ڈالتی رہتی ہیں۔ خواہش پرستی فتنوں کی سواری اور دنیا مصیبتوں کا گھر ہے۔ دل کی خواہش پر گندہ خیالات میں اور رحمت الہی سے نا امیدی مذرت بخشش ہے۔ خواہش پرستی ایک طرح کا اندھا پن اور اظہار رسانی دشمنی کا باعث اور پرہیزگاری متقی لوگوں کا لباس ہے۔ اگر تمہیں کسی چیز کی خواہش ہو تو اس جنت کی خواہش کرو جس کا عرض ساتوں آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ جو شخص لوگوں کے خیالات سے واقف ہو اسے لازم ہے کہ ان کے مال و دولت کی خواہش نہ رکھے، اور برے لوگوں کو پہچانتا ہے اسے لازم ہے کہ ان سے الگ رہے۔ پسندیدہ اخلاق عقل مندی کی باتیں اور بڑے بڑے کام کرنے کی حرص رکھو، اور ان میں دوسروں کا مقابلہ کرو، بڑے بڑے انعام اور بدلے ملیں گے۔ جو آخرت کی نعمتوں کا خواہش مند ہوتا ہے وہ اپنی دلی امیدوں کو پہنچ جاتا ہے۔ جن چیزوں کی جاہل اور نادان لوگ خواہش رکھتے ہیں تو ان کی رغبت اور خواہش نہ رکھ۔ خواہش پرستی عقل کے مخالف اور علم جہالت کا قاتل ہے۔ جو تیری طرف سے تکلیف پہنچنے کا اندیشہ رکھتے ہیں وہ تیری موت کی تمنا اور خواہش کرتا ہے۔ زیادہ دشوار مطلب یہ ہے کہ جو چیز کمینوں کے ہاتھ میں ہو انسان اس کا طلبگار بنے۔ جو شخص کسی ناممکن اور محال چیز کو طلب کرتا ہے وہ اپنے مطلب میں کبھی کامیاب نہیں ہو پاتا۔ بادشاہوں کے ساتھ میل جول رکھنے کی خواہش نہ رکھیے، کیونکہ کبھی تو وہ سلام کے جواب کو طول کلام خیال کرتے ہیں اور کبھی گردن اڑا دینے کو ہلکی سزا سمجھتے ہیں۔ جس کا وزیر اس کے ساتھ خیانت کرتا ہے وہ اس کی سب تدابیریں بیکار ہو جاتی ہیں۔ جو شخص اپنے کسی خیر خواہ کے ساتھ خیانت کرتا ہے وہ بری بات کو اچھا سمجھتا ہے اور اپنا نقصان خود کر لیتا ہے۔ جو شخص امانت داری کی فضیلت کو ضروری نہیں سمجھتا وہ اکثر خیانت میں پڑا رہتا ہے، اور جو شخص اپنی پہلی پسندیدہ حالت کو نئی اچھی حالت سے مضبوط نہیں کرتا وہ اپنے بڑوں کو عیب لگاتا اور آئندہ آنے والی نسلوں کے حق میں خیانت کرتا رہتا ہے۔ خیانت نیکیوں کو ضائع کرتی ہے اور عہد شکنی گناہوں کو بڑھا دیتی ہے۔ خیانت جھوٹ کی رفیق اور زبان دل کی ترجمان ہوتی ہے۔ دل میں جتنی باتیں آتی ہیں ان میں سب سے بری خیانت اور مکاری ہے۔ جب کوئی تجھے امین بنائے تو ذرا بھی خیانت نہ کرنا، اور جب تو کسی کے پاس اپنی امانت رکھے تو اسے خیانت کے ساتھ منسوب نہ کرنا۔ خیانت سے پرہیز کریے کہ یہ سخت بڑا گناہ ہے، اور خائن اپنی خیانت کی بدولت عذاب دوزخ میں مبتلا ہوگا۔ سب سے برا وہ شخص ہے جو امانت کا خیال نہ رکھے اور خیانت سے اجتناب نہ کرے۔ خیانت قطع تعلق کا قاصد ہے، اور جھوٹ ایک ایسا عامل ہے جو آدمی کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ سب سے بڑی خیانت قوم سے غداری ہوتی ہے۔ خیانت اور قصور کرنا قطع تعلق کا قاصد، اور صبر کرنے سے بے قراری کم ہو جاتی ہے۔ جو شخص کسی ایسے رازدار کو ظاہر کرتا ہے جو اس کے کسی دوست نے اسے امین سمجھ کر بتلایا تھا، بے شک وہ اس نے امانت میں خیانت کی ہے۔ یہ بھی بہت بڑی امانت میں خیانت ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو راز کی بات بتلائے اور آپ اس کو سب دوستوں بھائیوں میں ظاہر کریں جس سے آپ کا دوست شرمندہ ہو تو یہ بہت بڑی امانت میں خیانت ہے۔ بے شک اس کا بھی بہت بڑا سخت گناہ ہے۔ جو شخص اپنے خیر خواہوں کے ساتھ خیانت اور فریب کرتا ہے وہ برے کاموں میں ہی پھنس جاتا ہے، اور جو شخص طبیبوں سے اپنا فرض ادا کرتا ہے اور مرض چھپاتا ہے وہ اپنے بدن کے ساتھ خود آپ خیانت کرتا ہے اور اسے نقصان میں پہنچا دیتا ہے۔ صلح کرنے والے اور مشورہ طلب کرنے والے کے ساتھ خیانت کرنا نہایت بری بات ہے۔ راز اور مال میں خیانت کرنے والے دونوں گناہ میں برابر ہیں۔ سب سے برا ساتھی اور جاہل اور سب سے برا بھائی خائن ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔